لوگ اولیاء اللہ کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، تو یہاں تو پولیس والے جو ہیں ان پہ حالات منکشف ہو جاتے ہیں کہ آگے ڈاکہ پڑنے لگا۔ انہوں نے مولانا یعقوب صاحب نے ان سے کہا کہ دیکھو ایک مجذوب ہے، یہاں سے کوئی 20 میل کے فاصلے پر ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، صدر پوش ہے، دنیا اسے کچھ نہیں جانتی پہچانتی، پاس سے گزر جاتی ہے، مست رست بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس علاقے کی عملداری اس کے پاس ہے۔ تم اس کے پاس جاؤ اور اپنا کیس اس کے سامنے پیش کرو، لیکن دیکھو میری بات سنو، تم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہیں کہے گا، تم اسے میرا سلام کہنا کہ انہوں نے بلایا تمہیں، تو وہ تمہیں جواباً کہے گا کہ میں تو اتنا عرصہ ہوا ہے میں نہایا نہیں، تو فوراً پانی پیش کرنا، وہ غسل کرے گا، پھر وہ کہے گا میرے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں، تو کپڑوں کا ایک جوڑا سلوا کے لے کے جانا، اسے کپڑے پیش کرنا، پھر وہ کہے گا بیٹھ کے میرے تو پاؤں چلنے کے قابل نہیں ہیں، تو کوئی سواری گھوڑا لے کے جانا، کہنا جی ہمارے پاس سواری ہے، یہ ساری سہولتیں اسے وہاں پہنچانا۔ بالکل ایسے ہی ہوا، وہ اسی کیفیت سے اسی حال سے گزرے، اسے گھوڑے پہ سوار کر کے لائے، اور یہ جو مولانا یعقوب صاحب ہے، یہ تھانوی صاحب نے لکھا ہے، پورا واقعہ ان کے مواعظ میں موجود ہے، انہوں نے لکھا کہ جب ایک کمرے میں ان کو بٹھایا گیا تو یہ جو مولانا یعقوب ہے انہوں نے اس عورت کا کیس اس طرح پلیٹ کرنا شروع کیا، اس طرح اس کی وکالت کرنا شروع کی جس طرح کسی جج کے سامنے کوئی وکیل کیس پیش کرتا ہے، ایک ایک نقطے پہ، اور وہ سن رہا ہے بڑے تحمل کے ساتھ، اور پورا سننے کے بعد اس نے کہا قلم لایا جائے، قلم لایا گیا، قلم لا کے جب اس کو پیش کیا گیا تو اس نے نیچے زمین پہ رکھ کے یوں اس کو دبایا، اس کی نیب توڑ کے کہا کہ جاؤ بری کیا، اور اس خاتون سے کہا کہ جاؤ بازار میں مٹھائی تقسیم کرو، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، پیشی ہونے والی ہے، مجذوب بری کر رہا ہے، بری کر رہا ہے، انہوں نے مٹھائی تقسیم کرنا شروع کر دی، لوگ کہیں کہ بیوقوف ہیں، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، ابھی تاریخ ہوئی نہیں ہے، ایک ننگ دڑنگ کو پکڑ کے لے آئے ہیں اور وہ کہہ کے گیا ہے کہ جاؤ تم بری ہو اور یہ مٹھائیاں تقسیم کر دیں، لیکن اگلی تاریخ آئی، وہاں پہ وکیل نے کیس پیش کیا اور جج نے اس کو بری کر دیا، جج نے بری کر دیا۔ بات یہ ہے کہ یہ نظام کیسے چلتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مولوی جب ممبر پر بیٹھتا ہے نا تو پھر بھول جاتا ہے کہ میں نے اور بھی کچھ معاف کرنا۔ تفسیر کبیر میں یقیناً علماء بیٹھے کی نظر سے گزرا ہوگا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حضرت ایک واقعہ نقل کیا، اس پہ غور فرمائیے کہ دنیا میں حالات کس طرح رونما ہوتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ سامنے ہو رہا ہے ایسے ہی ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص دریا کے کنارے سفر کر رہا تھا، سیر کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بچھو، یہ تفسیر کبیر میں سورۃ الفاتحہ کے، ایسا دیکھا ہوگا آپ نے، سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں یہ درج ہے، ایک بچھو دریا کے کنارے پہ دوڑ رہا، اور اس شخص نے دیکھا کہ بالکل اس کے برابر دور سے ایک کچھوا دریا میں تیرتا ہوا آ رہا ہے اور ادھر ہی بڑھ رہا ہے کنارے کی طرف۔ کہا عجیب سی کیفیت ہے، اس نے اس بچھو کا پیچھا کیا، جب کچھ فاصلے پہ گیا تو دیکھا کہ وہ کچھوا جو ہے وہ بالکل دریا کے کنارے پہ لگ کے اس نے اپنی کمر بچھو کے سامنے اس طرح پیش کی جس طرح کوئی گھوڑا اپنے سوار کے سامنے اپنی پیٹھ پیش کرتا ہے، اور وہ بچھو اس پہ سوار ہو گیا، اور جب وہ سوار ہو گیا تو وہ کچھوا اس کو لے کر دریا کے دوسرے پار کی طرف بھاگنا شروع ہو گیا، تیرنا شروع ہو گیا۔ اس کو اور تجسس ہوا کہ یہ کیا کیفیت ہے، اس نے وہاں پہ ایک کشتی تھی، اس کشتی والے سے کہا کہ مجھے کشتی میں سوار کرو اور اس کچھوے کا پیچھا کرو، اس طرح فاصلے سے اس کا پیچھا کرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ ماجرا کیا ہے۔ اب دوسرے کنارے پہ جا کے کچھوا
گھوڑے کی طرح اپنی کمر کو جھکاتا ہے، بچھو نیچے اترتا ہے اور ادھر جنگل کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے، یہ بھی فاصلہ رکھ کے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ دیکھا تو ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے ایک شخص چادر تان کے سویا ہوا ہے، اور اس کے بالکل اوپر ایک سانپ ہے، کالا ناگ ہے، جو پھن پھلائے بالکل ڈنگ مارنے کے لیے تیار ہے، بالکل آنے والے لمحے میں وہ اس کو کاٹنا چاہتا ہے۔ اب یہ بچھو پیچھے سے ہو کے جاتا ہے اور اس کے سر پہ حملہ آور ہوتا ہے اس سانپ کے۔ جب اس کے سر پہ یہ ڈنگ مارتا ہے تو وہ پیچھے گرتا ہے، اور جو دھڑام کی آواز آتی ہے، گرنے کی آواز، اس سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ اٹھتا ہے، دیکھتا ہے سانپ ہے، لاٹھی لیتا ہے، اس کو مار دیتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بچھو پھر دریا کی طرف بھاگنا شروع ہو گیا، میں نے پھر اس کا پیچھا کیا، دیکھا کچھوا اس کے انتظار میں کھڑا، وہ اس کی پیٹھ پہ پھر سوار ہو جاتا ہے اور وہ اسے لے کے دریا کے دوسرے کنارے کی طرف جہاں سے اسے لایا تھا ادھر ہی بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سانپ گرا، اس کی آنکھ کھلی، اس نے مار دیا، اس نے بھی یہی سمجھا، لیکن رب کائنات نے اس پورے نظام کو، اسباب اور علل کو کیسے اس کا تانا بانا بنا، کہاں سے بچھو دوڑا، کہاں سے کچھوا آیا، کہاں سے اس کو سوار کیا، کہاں پہ پہنچایا، کہاں اس نے اس سانپ پہ حملہ کیا، کس طرح سانپ گرا، کس طرح اس کی آنکھ کھلی، کس طرح اس نے مارا، یہ تو پھر اللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، بالکل اسی طرح یہ روحانی نظام بھی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلے میں کر رہا ہوں، فیصلے ہمارا ممبر کر رہا ہے، فیصلے ہمارا ڈی سی کر رہا ہے، فیصلے ہمارا اے سی کر رہا ہے، فیصلے ہمارا صدر کر رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، یہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں۔ جو روحانی دنیا کے ساتھ متعلق ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس اسباب اور علل کی دنیا پر روحانیت کس طرح غلبہ حاصل کرتی ہے، لیکن کاش ہم اس روحانیت کی جانب متوجہ ہوں۔ اور میں آپ کی خدمت میں ایک بات مسک الختام کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مت سمجھیے کہ یہ روحانیت شریعت سے کوئی جدا چیز ہے۔ شریعت مطہرہ کی کامل پابندی کے بعد، اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کے بعد، حضور علیہ السلام کے قدوم محنت لزوم کو چوم کر زندگی کا سفر طے کرنے کے بعد جو منزل ملتی ہے، اس منزل کو روحانیت کہا جاتا ہے۔ سفر طے کرتا 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 مسافر جب محمد الرسول اللہ کے قدموں میں گر جاتا ہے تو ولی کامل کہلاتا ہے، ولی کامل کہلاتا ہے۔ حضور کی راہ سے الگ کوئی راہ ولایت کی نہ رہی ہے، خلاف پیغمبر کسے راہ گزین ہرگز بمنزل نفع۔ لیکن حضرات محترم، کچھ یہ جو ابھی ایک مجذوب کی بات آئی نا، تو یہ کچھ لوگ ان کو دیوانے کہتے ہیں۔ کچھ دیوانے ایسے ہوتے ہیں جن دیوانوں کے قدموں پہ ہزاروں فرزانے قربان کیے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وہ دیوانگی ہے، وہ دیوانگی ہے جس کو اقبال کہتے ہیں کہ عطا اسلاف کا جذبے درو کر، عطا اسلاف کا جذبے درو کر، شریک زمرہ لا یخدلو کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں میں، میرے مولا مجھے صاحب جدو کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اسی کو مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اقبال کو پڑھایا ہے۔ یہ سبق جو اقبال بیان کرتا ہے نا، یہ اقبال کو سبق مولانا روم نے پڑھایا ہے۔ وہ کہتا ہے سبق ملا ہے، سبق ملا ہے یہ پیر رومی سے مجھے، سبق ملا ہے یہ پیر رومی سے مجھے، عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ، عقل کو دہلیز محمد مصطفیٰ پہ قربان کر دو۔ جب عقل کو دہلیز مصطفیٰ پہ قربان کر دو گے تو اللہ رب العالمین کی رحمت تمہارے سر پر تان دی۔ کیفیت کیا ہوگی؟ پھر کیفیت کیا ہوگی؟ زبان تمہاری ہوگی،
اس پہ بولنا حق تعالیٰ کا ہوگا. پھر قدم تمہارے ہوں گے، قوت رفتار رب تعالیٰ کی ہوگی. کام تمہارے ہوں گے لیکن اس پہ قوت سماع رب تعالیٰ کی ہوگی. پھر تمہارے چلنے میں، پھرنے میں، بولنے میں اللہ رب العالمین کی طاقت کے جلوے کار فرما دکھائی دیں گے. ایک بزرگ نے کہا ہے، یہ حدیث جو ہے یہ بخاری میں اور متفق علیہ حدیث ہے. ایک بزرگ نے کہا کہ اگر یہ بخاری میں نہ ہوتی تو میں اس کا انکار کر دیتا. نام میں نہیں لیتا. انہوں نے کہا میں اس کا انکار ہی کر دیتا، لیکن انکار تو کر نہیں سکتا، تو اس کی تعویل کیا ہے؟ انہوں نے کہا تعویل یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے ہاتھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا.